انہیں سرکاری گاڑی پر ایئرپورٹ تک لے جایا گیا اور وہاں سے دبئی بھیج دیا گیا۔ انہیں ایک تھریٹ ملا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، کوشش کیجئے کہ آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں سے نکل جائیں۔ ان کو عمران خان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ آخری مرتبہ جب دبئی کے اندر ان کے قریبی لوگوں نے انہیں دیکھا، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے ملٹیپل ٹکٹس خریدے اور پھر وہ کینیا چلے گئے۔ اسی ٹائم پہ ان کی جو گاڑی ہے اس کو روکا نہیں گیا، بلکہ ان کا جو ڈرائیور ان کے ساتھ موجود تھا وہ گاڑی چلاتا گیا اور ان کے دوست وقار کو فون کیا کہ سر یہ معاملہ ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ کیونکہ اگر صرف پولیس تک رہتی تو شاید پولیس انہیں پار کر دیتی اور ان کی لاش جو ہے اس کو بھی وہ کہیں دفن کر دیتے، یعنی ان کا پتہ ہی صاف ہو جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم دوستو، ارشد شریف کی موت پر جہاں پورے پاکستان میں غم اور غصے کے ملے جلے رجحانات دیکھنے کو مل رہے ہیں، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈز ہو رہے ہیں، لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہیں پر کچھ خبریں ایسی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں اور حقیقت سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو بتایا جائے کہ ابھی تک کے جو حالات و معاملات ہیں ان کے مطابق جو مکمل واقعہ ہے جو کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا، اس کی ڈیٹیلز جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں۔ ارشد شریف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ARY سے ان کا تعلق قطع ہوا تو اس کے بعد انہیں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفر ملی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہمارے پاس آپ کے لیے ایک کام ہے۔ ارشد شریف صاحب KPK گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران اور اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ایک ملاقات ارینج ہونے کے بعد وہاں پہنچے۔ ان کے ساتھ انیشیلی یہ بات کی گئی کہ آپ اگر اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آپ کی جان بچنے کے چانسز ہیں، کیونکہ اس وقت بہت سے لوگوں کو آپ نے بہت زیادہ غصہ دلایا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو آپ ڈس اپوائنٹ کر چکے ہیں جو آپ سے کچھ اور چاہتے تھے لیکن آپ کرتے کچھ اور رہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ارشد شریف کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے KPK گورنمنٹ سے کچھ تھوڑے بہت جو ہے وہ اپنے ساتھ امداد اور جو تھوڑی سی مدد فیسیلیٹیشن ہے اس کی ریکویسٹ کی۔ انہیں سرکاری گاڑی پر ایئرپورٹ تک لے جایا گیا اور وہاں سے دبئی بھیج دیا گیا۔ ان کے پاس دبئی کا ویلڈ ویزا موجود تھا، وہ دبئی پہنچے اور دبئی پہنچنے پر ان کے پاس کچھ افراد کے بقول اقامہ بھی موجود تھا، وہ 1 سے 2 سال دبئی میں اسٹے کر سکتے تھے۔ لیکن دبئی پہنچنے پر انہیں تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر یہ میسج آیا، گورنمنٹ ہے دبئی کی ان کی طرف سے، کہ آپ 48 گھنٹے کے اندر اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ اس دوران وہ دبئی میں رہتے ہوئے بھی اپنے ولاگز بنا رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے، سوشل میڈیا سے ایکٹیو تھے، ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایکٹیو تھے اور ان کی کمیونیکیشن بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ لیکن ان کو جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو نامہ پہنچ گیا، یہ ارشادات پہنچ گئے، یہ نوٹس پیریڈ پہنچ گیا کہ 48 آورز کے اندر اندر آپ نے ملک چھوڑنا ہے وگرنہ آپ کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا، انہیں مجبوراً دبئی چھوڑنا پڑا۔ اب وہ نہ تو کسی شینجن ویزا ان کے پاس تھا کہ وہ کسی یورپی ریاست میں چلے جاتے، نہ ان کے پاس امریکن ویزا تھا کہ وہ امریکہ چلے جاتے، نہ کینیڈا جا سکتے تھے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی چانس تھا کہ وہ ممالک جہاں پر پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا آن ارائیول ملتا ہے ان میں سے کسی ایک میں چلے جائیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، جس خبر کی ابھی تک ہم تصدیق نہیں کر پائے لیکن یہ ایک فیکٹ ہے جو کہ بہت سارے لوگ شیئر کر رہے ہیں، کہ ان کو عمران خان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ آخری مرتبہ جب دبئی کے اندر ان کے قریبی لوگوں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے انہیں کال کر کے یہ بتائی ساری صورتحال، تو ان کی طرف سے انہیں یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ آپ ایسے کسی ملک چلے جائیں جہاں پر ویزا آن ارائیول ہے، تاکہ آپ کو پہلے ویزے کے جھنجٹ میں نہ پڑنا پڑے، آپ کے پاس صرف 48 گھنٹے ہیں۔ تو انہیں بہترین جو آپشن لگا وہ کینیا تھا۔ وائی؟ کیونکہ اس افریقن ملک یعنی کینیا کے اندر ان کا ایک قریبی دوست جس کا نام وقار ہے وہ رہتا تھا اور وہ وہاں پر پراپرٹی کا کاروبار کرتا تھا۔ یہ جو بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کا جو ریفرنس ہے وہ بنیادی طور پہ جناب جاوید چودھری صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے ایک معروف جرنلسٹ اور نامہ نگار ہیں۔ تو اب انہوں نے وہاں پر پہنچ کر اپنے دوست وقار کے پاس اسٹے کیا۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے ملٹیپل ٹکٹس خریدے اور پھر وہ کینیا چلے گئے۔ کینیا میں ان کو تقریباً رہتے ہوئے 28 دن ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک بہت قریبی دوست بھی موجود تھا جو کچھ لوگوں کے بقول ان کا بھائی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کزن ہے، لیکن کون ہے یہ بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ وہ دونوں لوگ کینیا پہنچے۔
کینیا ان کے دوست وقار کے پاس. وقار نے انہیں رہائش دی, کھانا دیا, گھر دیا, گاڑی دی, اور پھر ان کو وہیں پر رہنے کے لیے اپنے حالات استوار کرنے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو کہ پاکستان میں موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کوئی ریونیو سٹریم بھی جنریٹ کرنی تھی تاکہ پیسے کی جو آمد و رفت ہے وہ بھی چلتی رہے. ان کا اسی دوران میں جو تعلق ہے وہ بنا بول نیوز کے کچھ سینئر پروڈیوسرز کے ساتھ, جنہوں نے انہیں آفر کی کہ اگر آپ پاکستان واپس آتے ہیں, حالات درست ہو جاتے ہیں, جن جن لوگوں سے معافی مانگ کر آپ کے معاملات سیٹ ہونے ہیں, اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو الٹیمیٹلی بول نیوز پر ہم لوگ ایک پرائم ٹائم شو دے دیں گے. یہ ڈیل ان کی میچور ہو رہی تھی بول نیوز کے ساتھ, کیونکہ ARY سے تو یہ کٹ آف ہو چکے تھے, اور کسی دوسرے چینل کے ساتھ بھی جو بڑے چینلز ہیں لائک دنیا نیوز وغیرہ, ان کے ساتھ یہ کام ماضی میں کر چکے تھے. جیو کی پالیسیز کے ساتھ انہیں ویسے اختلافات تھے, تو بول ہی ایک فائنل آپشن تھا ان کے پاس, اور اسی کے ساتھ ان کی ڈیل میچور ہو رہی تھی. اب عین وقت پر ایسا ہوا کہ جب ان کے سارے معاملات چل رہے تھے تو انہیں ایک تھریٹ ملا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے, کوشش کیجئے کہ آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں سے نکل جائیں. تو جس پوائنٹ پر, جس شہر میں یہ رہتے تھے, انہوں نے وہاں سے نیروبی جانے کا پلان کر لیا. اب نیروبی کے اندر نسبتاً حالات تھوڑے زیادہ سازگار ہیں, بہتر ہیں, ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کینیا دنیا میں چند ایسے ممالک میں سے ایک ہے جن کا ایک بڑا ریونیو سٹریم, ایک بڑا کیش فلو وہ وزٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ وزٹر آئیں, ٹورسٹ آئیں, تو ایک ٹورسٹ کنٹری ہے بیسکلی. تو نیروبی نسبتاً سیف تھا, تو انہیں لگا کہ وہاں ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا زیادہ, اس لیے وہ اپنے شہر سے نیروبی کی طرف جا رہے تھے. جس دن وہ یہاں سے وہاں جا رہے تھے تو پولیس کا یہ نیریٹو ہے کہ اسی دن ان کے پاس ایک کمپلین لانچ ہوئی, جس کمپلین کے اندر ایک شخص نے اس بات کا جو ہے وہ ریٹن ایک FIR اس نے درج کروائی کہ وہ ایک سٹور کے اندر گیا اور باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی جس میں اس کا بیٹا موجود تھا, پراڈو تھی, وائٹ کلر کی گاڑی تھی, اور اس کا جو نمبر ہے وہ ADJ 700F تھا, اور اس کا بیٹا بھی گاڑی کے اندر موجود تھا, اور وہ گاڑی چوری ہو گئی. جبکہ ارشد شریف صاحب کے پاس جو گاڑی تھی اس کا جو نمبر ہے وہ ABG 200G تھا. ٹھیک ہے جی, اب اس میں فرق آپ دیکھیں کتنا واضح ہے. تو ان کی جو گاڑی ہے ارشد شریف صاحب کی, وہ جب نیروبی جا رہی تھی تو سامنے انہوں نے دیکھا کہ ایک ناکا ہے. اب جو وہاں کے لوکل پولیس ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جب ناکا اس گاڑی نے دیکھا, لائٹ تھوڑی ڈم کی, سروس روڈ پہ ہو گئے. اب آپ کو پتہ ہے ناکا عمومی طور پہ مین روڈ پہ لگتا ہے, تو سروس روڈ بھی ساتھ موجود ہوتا ہے, وہاں پہ ناکا نہیں ہوتا, تو یہ وہاں سے ہو گئے, اور آگے سے جا کے یہ باہر نکلے. اور باہر نکل کے ان لوگوں نے اپنی گاڑی کی رفتار تھوڑی بڑھانے کی کوشش کی, لیکن پولیس نے انہیں روکا. پیچھے سے انہوں نے انہیں ڈپرز بھی دیے, سائرن بھی بجایا, لائٹس جو ہیں وہ بھی دیتے ہیں, مطلب جیسے آپ کو پتہ ہے تھرو کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ نہیں رکے, جس پر پولیس نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی, اور اس کے نتیجے میں ارشد شریف صاحب کے سر میں گولی لگی اور ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ مرے وہ پولیس کی گولی سے ہیں. دوسرا نیریٹو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اسی ٹائم پہ ان کی جو گاڑی ہے اس کو روکا نہیں گیا, بلکہ ان کا جو ڈرائیور ان کے ساتھ موجود تھا وہ گاڑی چلاتا گیا, اور ان کے دوست وقار کو فون کیا کہ سر یہ معاملہ ہو چکا ہے, اب کیا کریں. تو وقار نے کہا آپ سیدھا میرے پاس آ جائیں گھر پہ. تو یہ گاڑی لے کے سیدھا ان کے گھر پہنچے, دیکھا ارشد صاحب نہیں بچے, ہاسپٹل لے جایا گیا, لیکن وہاں پر بھی کوئی معاملات نہیں تھے, تو اسی لیے پھر بات پھیل گئی. کیونکہ اگر صرف پولیس تک رہتی تو شاید پولیس انہیں پار کر دیتی, اور ان کی لاش جو ہے اس کو بھی وہ کہیں دفن کر دیتے, یعنی ان کا پتہ ہی صاف ہو جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. لیکن دوسرے نیریٹو میں تھوڑی جان اس لیے, تھوڑا دم اس لیے دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ اگر غور کریں تو ایک تھیوری ہے پراپر کہ یہ بندہ وہاں سے جب پہنچا وقار کے گھر تو پھر بات نکلی, ورنہ شاید بات ہی باہر نہ نکلتی. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کو ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے. اوور آل سچویشن اس طرح سے چلی, اور پھر جو پاکستانی گورنمنٹ ہے جب ان تک یہ بات پہنچی تو وہاں پہ جو ہمارا سفارت خانہ ہے انہوں نے فوری طور پہ ان کی جو باڈی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور پھر اس باڈی کو پاکستان لانے کی تمام تر جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اس سارے سیناریو میں ارشد شریف صاحب جس چیز کا ویٹ کر رہے تھے وہ بیسکلی اپوائنٹمنٹ تھی جو ابھی آنے والی ہے اگلے مہینے کے اندر, تاکہ اس اپوائنٹمنٹ کے نتیجے میں وہ فوری طور پہ اپنے کنٹری واپس آ سکیں اور یہاں پہ آ کے اپنے حالات سازگار کر سکیں اور اپنی لائف کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. مین وائل بہت سے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو بہت سے لوگوں نے آفر کی تھی کہ آپ انٹرنیشنل اسائلم کے لیے اپلائی کر دیں, آپ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, اسائلم کے لیے اپلائی کر دیں, آپ کو مل بھی جائے گا جو کنڈیشن اس وقت چل رہی ہیں. لیکن انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا, اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ایسے وہ اپنے ملک سے بھاگ نہیں سکتے, وگرنہ وہ اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ایک بڑی بات ہے, محب وطن کی بات ہے کہ جس نے اپنے بھائی کا, اپنے باپ کا, دونوں کا جنازہ ایک ہی دن اٹھایا ہو, اس شخص کے لیے تو یہ بڑی بات ہے. یہ
یہ محب وطن لوگوں کے ایک معاملات ہیں دوستو، یہ آپ کے اور میرے لیول سے اونچی کی بات ہے، ٹھیک ہے، سچی جو بات ہے. تو ارشد شریف صاحب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور اہل خانہ کو صبر و تحمل عطا کرے. آمین یا رب العالمین.